نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. عن عقبة بن سبحان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تخلیق انسانی کا مقصد بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو معلوم ہوا انسان کا مقصد تخلیق وہ عبادت خداوندی ہے، اور عبادات کئی طرح کی ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں. لیکن ان تمام عبادات میں سب سے اہم اور افضل عبادت وہ نماز ہے. حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت پر عبادات میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس لیے نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور پڑھنے سے زیادہ نماز کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہی نماز قابل قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی. تو اس لیے تمام عبادات میں سب سے اہم اور افضل عبادت وہ نماز ہے. اور اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہماری نماز الحمدللہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک دلائل شرعیہ، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت ہے. اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت استاذی متکلم اسلام دامت برکاتہم نے نماز اہل و سنت والجماعت کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے. اس کتاب میں اس بات کو دلائل کے ساتھ ثابت اور واضح کیا ہے کہ ہماری مکمل نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک وہ قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہیں. تو اس لیے ہمیں نماز کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری نماز 100% قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تو ابتداءً میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے ان خاص مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. مثلا نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، امام کے پیچھے قرات نہ کرنا، آمین آہستہ آواز سے کہنا، رفع دین نہ کرنا، سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا. تو یہ جو نماز کے خاص مسائل ہیں، ان مسائل کے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آپ نے بہت سارے حضرات سے سنا ہوگا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فروعی مسائل ہیں، ان مسائل کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نے فریق مخالف کو دیکھنا ہے، مد مقابل کو دیکھنا ہے کہ وہ ان مسائل کو کیا سمجھتا ہے. ہم ان کو فروعی مسائل سمجھتے رہتے ہیں. ہمارا جو فریق مخالف ہے، مد مقابل ہے، وہ ان کو اصول کا درجہ دیتا ہے، ان کو وہ اصولی مسائل سمجھتا ہے، اور ان مسائل کی وجہ سے ہماری نماز پر فتویٰ لگاتا ہے. ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ حنفی چونکہ نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی، آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی، رفع دین نہیں کرتے اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی. تو وہ ان کو اصول کا درجہ دیتا ہے، کفر اسلام کا مسئلہ سمجھتا ہے، اور ہماری نماز کو اپنی کتابوں کے اندر باطل اور کل عدم قرار دیتا ہے. تو جب ہمارا فریق مخالف مد مقابل ان مسائل کو اتنا اہم سمجھتا ہے اور ان مسائل کی وجہ سے ہماری نماز پر فتویٰ بازی کرتا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت پیش آئی اس بات کی کہ ہم اپنی ان نماز کے مسائل کو
دلائل کے ساتھ احسن طریقے سے، عمدہ طریقے سے اپنی عوام کے سامنے بیان کریں، تاکہ ہماری عوام اطمینان کے ساتھ اپنی نمازیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق پڑھتے رہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان مسائل کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ ہمارا فریق مخالف مد مقابل ان مسائل کو وہ اصول کا درجہ دے کر ہماری نماز پر فتویٰ لگاتا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب حنفی ہے، جو دوسری صدی سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے عقائد بھی وہی ہیں، ہمارے مسائل بھی وہی ہیں، اس لیے ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں نے ہم سے اختلاف کیا، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہ کریں کہ ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، بلکہ اختلاف کی نسبت دوسرے کی طرف کریں جو ہم سے اختلاف کرتا ہے۔ اگر آپ اختلاف کی نسبت اپنی طرف کریں گے کہ ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبند والے ہر کسی سے اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ ہم اختلاف نہیں کرتے۔ ہم تو شروع سے ہمارا مذہب تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بعد کے لوگ جو پیدا ہوتے ہیں اختلاف یہ کرتے ہیں اور بدنام ہم ہو جاتے ہیں کہ یہ ہر کسی سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہ کریں کہ ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، فلاں سے یہ اختلاف ہے، بلکہ جب بھی آپ اختلافی مسئلہ بیان کریں تو آپ یوں کہیں کہ فلاں کا ہم سے یہ اختلاف ہے، فلاں نے ہم سے اس مسئلے کے اندر یہ اختلاف کیا، تو اختلاف کی نسبت دوسرے کی طرف کریں، اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہ کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل اختلاف کرنے والا کون ہے۔ ہم اختلاف نہیں کرتے، ہم تو دفاع کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ہم سے اختلاف کرتا ہے، ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے، ہم دفاعاً جو ہے جواب دیتے ہیں، تو ہم شروع سے اقدام نہیں کرتے بلکہ ہم تو دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ان مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس سے اختلاف نہیں کرتے بلکہ ہمارا جو مد مقابل ہے یا فریق مخالف ہے وہ ہم سے اختلاف کرتا ہے، ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے۔ ہماری اس نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ مرد حضرات نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، باقی عورتیں ان کے لیے ہاتھ سینے پر باندھنا ہی سنت ہے۔ تو عورتوں کے ہاتھ باندھنے کے اندر اختلاف نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے، ہمارا فریق مخالف بھی کہتا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ مردوں کی نماز کے بارے میں ہے کہ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں یا سینے پر ہاتھ باندھیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے 6 باتیں بیان کروں گا۔ نمبر 1، فریقین کے موقف کی وضاحت۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل اور ان پر اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3، غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح۔ نمبر 5، غیر مقلدین نے اس مسئلے کے اندر جو جھوٹ سے کام لیا ہے، جو خیانتیں کی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور نمبر 6، غیر مقلدین سے اس مسئلے میں چند سوالات۔ تو ہماری اس نشست میں یہ 6 باتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، فریقین کے موقف کی وضاحت۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعت کے دلائل اور ان پر اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3، فریق مخالف کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح۔ اور نمبر 5، غیر مقلدین کے جھوٹ اور ان کی خیانتیں۔ اور نمبر 6، اس مسئلے میں غیر مقلدین سے چند سوالات۔ تو ان میں سب سے پہلی بات ہے فریقین کا موقف۔ تو موقف کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کوئی مسئلہ بیان کریں یا کسی مسئلے کے اندر کسی گفتگو ہو تو موقف کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ دعوے کی تنقیح یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، جب تک دعوے کی تنقیح نہیں ہوگی بات آگے چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم فریقین کے موقف کو سامنے رکھتے ہیں کہ فریقین کا موقف کیا ہے اور ان کے پاس دلائل کیا ہیں، کس کا موقف دلائل سے ثابت ہے اور کون پوری بات کرتا ہے اور کون ادھوری بات کرتا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں جو موقف ہے اس میں ہم پوری بات کرتے ہیں۔ موقف کے اندر 3 باتوں کا ہونا اس میں ضروری ہے اس مسئلے کے اندر۔ نمبر 1، ہاتھ کہاں باندھے جائیں۔ نمبر 2، کیسے باندھے جائیں۔ اور نمبر 3، ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ تو ہمارے موقف کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی۔ موقف میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ کہاں باندھے جائیں۔
نمبر 2 کیسے باندھے جائیں، اور نمبر 3 ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے، کہ ہاتھ باندھنا یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف اس بارے میں پوری بات کرتے ہیں اور پوری بات بتاتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، نمبر 2 کیسے باندھنے ہیں، اور نمبر 3 ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے۔ جبکہ ہمارا فریق مخالف اس مسئلے میں ادھوری بات کرتا ہے، وہ صرف یہ بات کرتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، کیسے باندھنے ہیں، ان کا حکم کیا ہے، یہ وہ بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس ان کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس تینوں باتوں کی دلیل ہے، ہاتھ باندھنے کہاں ہیں اس پر بھی دلیل ہے، ہاتھ باندھنے کیسے ہیں اس پر بھی دلیل ہے، اور ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے اس پر بھی دلیل ہے۔ اور ان کے پاس صرف ہاتھ باندھنے کے متعلق تو دلیل ہے، اگرچہ وہ کمزور ہے، اس کے تذکر آگے آئے گا، لیکن وہ صرف اتنی بات کرتا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے باندھنے ہیں، اور ان باندھنے کا حکم کیا ہے، یہ بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس ان کی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا طریقہ ہاتھ باندھنے کے متعلق یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا۔ ہمارے موقف میں 4 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا۔ نمبر 2 انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے یہ بائیں ہاتھ کا جو گٹ ہے جوڑ، اس کو پکڑنا۔ اور نمبر 3 یہ جو ہاتھ کی باقی 3 انگلیاں ہیں ان کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھنا۔ اور نمبر 4 دونوں ہاتھوں کو پھر ناف کے نیچے رکھنا۔ ہمارے پاس یہ چاروں باتوں کی دلیل موجود ہے۔ تو ہمارے ہاتھ باندھنے کے طریقے کے اندر 4 باتیں ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، پھر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں بازو کو پکڑنا، اور نمبر 3 انگلیوں کو بائیں بازو کے اوپر رکھنا، اور نمبر 4 ناف کے نیچے رکھنا۔ ان میں سے جو پہلی بات ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ يُصَلِّي۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ حَاذَا أُذُنَيْهِ۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا، اور اس کے بعد ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا۔ اب اس میں دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنے کا ذکر ہے، پہلی بات کا اس کے اندر ذکر ہے کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا۔ نمبر 2 صحیح ابن حبان کے اندر دوسری حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم سحری تاخیر سے کریں، افطاری جلدی کریں، اور اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑیں۔ تو اس کے اندر پکڑنے کا ذکر ہے۔ دوسری بات کا ذکر ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں، یعنی انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں، تو اس میں دوسری بات کا ذکر ہے۔ نمبر 3 صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھے۔ تو اس میں تیسری بات کا ذکر ہے کہ 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھنا ہے، تو اس میں تیسری بات کا ذکر ہے۔ اور چوتھی بات کہ ناف کے نیچے رکھنا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا نماز میں۔ تو دیکھیں ہماری 4 باتیں تھیں، چاروں باتوں پر حدیث موجود ہے۔ ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، اور نمبر 3 تیسری بات کہ اس کا حکم کیا ہے، کہ نماز کے اندر یہ ہاتھ باندھنا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔
اور اس پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے، آگے آئے گی ہمارے دلائل کے اندر۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز میں ناف کے نیچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز کی سنت ہے، تو سنت کا لفظ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور غیر مقلدین کے پاس سنت کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس مسئلے میں وہ کہیں سے بھی سنت کا لفظ نہیں دکھا سکتے۔ تو بہرحال ہمارا جو موقف تھا اس میں یہ تھا کہ ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، ان کا حکم کیا ہے۔ تو ہم نے تینوں باتیں کی ہیں کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، اس پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے، کیسے باندھنے ہیں اس کے اندر 4 باتیں تھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی۔ اور نمبر 3 حکم کیا ہے، ہاتھ باندھنا سنت ہے، وہ سنت کا لفظ بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ہمارا احناف کا موقف کتنا مضبوط ہے کہ ہمارے پاس ایک ایک عمل پر، ایک ایک مسئلے پر حدیث موجود ہے، اور اس طرح عمل کرنے سے ساری احادیث پر عمل ہو جاتا ہے، اس طرح ہاتھ باندھنے سے ساری احادیث پر عمل ہو جاتا ہے، کوئی ایک حدیث بھی باقی نہیں رہتی۔ جبکہ غیر مقلدین کا آپ عمل دیکھیں گے کہ اگر سینے پر ہاتھ باندھ لیے جائیں تو بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل نہیں ہوتا، وہ حدیثیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو ساری احادیث کو سامنے رکھتے، ساری احادیث کو سامنے رکھ کے پھر آپ ایسا مسئلہ بیان فرماتے کہ ساری احادیث پر عمل ہو جاتا، کوئی بھی حدیث چھوٹتی نہیں تھی۔ ایک مثال تو یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری مثال کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لے کر آیا۔ اب اس بارے میں 4 روایتیں ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کون لے کر آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، ایک میں ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئی، اور ایک میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور ایک میں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے کر آئے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے، اس میں روایتیں مختلف ہیں، 4 روایتیں آتی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ترتیب بیان فرمائی ہے، ایسی حدیث میں تطبیق دی ہے کہ ساری کی ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں کے اندر ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب دیکھیں امام صاحب نے ایسی ترتیب بیان فرمائی ہے کہ چاروں حدیثوں پر عمل ہو گیا ہے، کسی ایک روایت کو بھی چھوڑنا نہیں پڑا۔ نمبر 2، اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز جب آدمی شروع کرے تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں۔ اب ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اس کے اندر بھی روایتیں مختلف ہیں۔ 3 روایتیں آتی ہیں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اور تینوں سنن نسائی صفحہ نمبر 140-41 پر موجود ہیں۔ اب ایک روایت میں آتا ہے حذو من کی بئی کہ اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اب دوسری کے اندر الفاظ آتے ہیں شہمت اذنیہ کہ کانوں کی لو کے برابر تک ہاتھ اٹھائے جائیں، اور تیسری میں آتا ہے فروع اذنیہ کہ کانوں کی اوپر والے جو یہ حصہ ہے، فروع اذنیہ کانوں کے اوپر والے حصے تک اٹھائے جائیں۔ اب دیکھیں روایتیں 3 ہیں، مختلف روایتیں ہیں، بھی کندھے تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں کی لو کے برابر تک ہاتھ اٹھانے ہیں، یا کانوں کے اوپر والے حصے تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اب روایتیں مختلف تھیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ترتیب بیان فرمائی ہے کہ بیک وقت تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے ہاتھ اٹھائیں نماز کے لیے کہ یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ کندھوں کے برابر ہوں۔ نمبر 2، جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی جو یہ نرم حصہ ہے، لو کانوں کی لو اس تک یہ کانوں کے نرم حصے تک انگوٹھے ہوں، اور نمبر 3، یہ جو آدمی کی انگلیاں ہیں یہ کانوں کے اوپر والے حصے تک ہوں۔ تو اس طرح جب ہاتھ اٹھائیں گے تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ کندھے والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، اور شہمت اذنیہ کانوں کی لو والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، اور فروع اذنیہ کانوں کے اوپر والے حصے تک جو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی ترتیب بیان فرماتے ہیں کہ جس سے ساری احادیث پر عمل ہو جاتا ہے، حدیث کوئی چھوٹتی نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ بیان کیا، تو ہمارے ایک ایک طریقے پر حدیث موجود ہے، جبکہ اس میں غیر مقلدین کا جو موقف ہے، غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نماز نبوی ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اب اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات تو کی ہے،
اور ساتھ سنت کا لفظ بھی ذکر کیا ہے۔ آگے ہم مطالبات کرتے ہیں، اس کے اندر یہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نمبر 2، ان کی ایک کتاب ہے قول حق محمد حنیف فرید کوٹی کی، اس میں لکھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اعلی تناسل پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات ہے، ان کے عالم ہیں حکیم فیض عالم صدیقی، انہوں نے ایک واقعہ من گھڑت واقعہ بیان کیا اور اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، اختلاف امت کا المیہ۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے۔ تو نماز کے دوران خلیفہ مامون الرشید کا ازار بند کھل گیا۔ جب ازار بند کھلا تو اس نے جلدی سے ہاتھ سینے سے نیچے کر کے ناف پر باندھ لیے اور اس سے اپنے ازار بند کو پکڑ لیا۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو خلیفہ بہت شرمندہ ہوا، لوگوں نے خلیفے کی طرف دیکھنا شروع کیا، تو قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دے دیا کہ آج کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ یعنی یہ من گھڑت واقعہ ہے، خود ایک واقعہ گھڑا اور پھر جو ہے یہ ہمارے احناف کے اوپر یعنی انہوں نے ایک یہ چوٹ لگائی ہے کہ ان کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ حالانکہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا نے یہ مسئلہ پہلے بیان کر چکے تھے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جس سے لوگ متنفر ہوں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ تو ایسے شروع ہوا تھا، تو یہ قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس میں دیکھیں 3 باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کیا ہے کہ ناف سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، نمبر 2 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، اور تیسرا ایک واقعہ گھڑا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کب سے شروع ہوا ہے۔ تو اب ہم تینوں باتوں پر ان سے مطالبات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، تو یہ سنت کا لفظ حدیث سے دکھائیں، کس حدیث میں آیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ہماری حدیث کے اندر دیکھو موجود تھا من سنت الصلاۃ وضع الایدی، کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں، لیکن یہ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں، تو سینے پر ہاتھ باندھنے کے ساتھ سنت کا لفظ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ غیر مقلدین الٹے لٹک سکتے ہیں لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے کے ساتھ سنت کا لفظ نہیں دکھا سکتے۔ تو چونکہ اپنی کتابوں میں لکھا تو ہے کہ سنت ہے، تو آپ نے ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ یہ جو سنت کا لفظ لکھا ہے یہ حدیث سے ثابت کریں کہ کس حدیث میں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، تو اپنے اصول کے مطابق 2 اصول ہیں قرآن و حدیث، تو قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات واضح کریں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ جو حکیم فیض عالم صدیقی نے واقعہ بیان کیا، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری کسی معتبر کتاب سے یہ واقعہ پیش کریں کہ واقعی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس واقعے کے بعد شروع ہوا تھا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، تو غیر مقلدین ان میں سے ہمارا ایک مطالبہ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی آپ سے ان سے بات ہو آپ کی، تو ان کے سامنے یہ مطالبات رکھیں کہ دیکھو تم نے سنت کا لفظ لکھا ہے، یہ حدیث سے دکھائیں، تم نے لکھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث سے دکھائیں، اور یہ جو من گھڑت واقعہ بیان کیا ہے یہ کسی معتبر کتاب سے آپ پیش کریں کہ واقعی اس کے فتوے کے بعد یہ نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا شروع ہوا تھا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اچھا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ کب سے شروع ہوا، یہ بات بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ شاید شروع سے سینے پر ہاتھ باندھنے والا عمل چلا آ رہا ہے، لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے کا عمل کب سے شروع ہوا؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 279 ہجری کے اندر ہے، 3 صدی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں صرف ہاتھ باندھنے کے متعلق 2 موقف پیش کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض رات فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ فوق السرہ ناف سے اوپر باندھنے چاہیے۔ امام ترمذی نے صرف 2 مذہب نقل کیے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں یا ناف سے اوپر ہاتھ باندھیں۔ ناف کے نیچے یعنی آدمی کا یہ جو حصہ ہے، یہ جو نرم حصہ یہ ناف کے اوپر ہو، اور باقی جو ہاتھ ہے یہ ناف کے نیچے ہو، اور جو کہتے ہیں ناف کے اوپر ہو یعنی آدمی کا مکمل ہاتھ یہ ناف سے اوپر ہو، سینے سے نیچے ہو ناف سے اوپر ہو۔ تو یہ 2 مذہب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ تو معلوم ہوا 3 صدی تک تیسرا مذہب نہیں تھا کہ جس کے اندر یہ ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھے جاتے ہوں۔ کسی امام کا یہ مذہب نہیں تھا، کسی مجتہد کا یہ مذہب نہیں تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں، ان کی وفات 676 ہجری کے اندر ہے، 7ویں ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے المجموع شرح مہذب میں، اسی طرح شرح مسلم کے اندر جو ائمہ کے مذاہب بیان کیے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔
فقہا کے مذہب کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں یہ فرمایا کہ ہمارا مذہب، شوافی کا مذہب اپنا فرمایا کہ ہمارا مذہب مستحب یہ ہے کہ سینے کے نیچے اور ناف سے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، نہیں کہ سینے سے نیچے اور ناف کے اوپر، فوق السرہ یعنی ناف سے اوپر ہاتھ باندھے جائیں۔ اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، امام اسحاق بن راہوے اور اس طرح امام ابو الاسحاق المروزی، ان حضرات کے بارے میں لکھا کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اور اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں فرمایا کہ 3 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت ہے تحت سرہ اور ایک روایت ہے فوق سرہ، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تیسری کے بارے میں اختیار دیتے ہیں کہ آدمی ناف کے نیچے باندھ لے تو بھی ٹھیک ہے اور ناف کے اوپر باندھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو امام احمد سے 3 روایتیں ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر یعنی فوق سرہ، اور دوسرا یہ ہے ارسال کہ نماز کے اندر ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ امام مالک کا مشہور مذہب ہے کہ وہ نماز کے اندر ارسال کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں اب شرح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر اور المجموع شرح مہذب کے اندر جہاں فقہا کے مذاہب کی تفسیر بیان فرمائی ہے ہاتھ باندھنے کے متعلق، تو اس میں یہی مذہب نقل کیا کہ یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں یا ناف سے اوپر ہاتھ باندھے جائیں یا پھر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے اندر بھی سینے کا انہوں نے مذہب نقل نہیں کیا کہ کسی امام کا، کسی مجتہد کا یہ مذہب ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7ویں صدی تک کسی امام کا، کسی مجتہد کا اور امت کے اندر یہ مذہب نہیں تھا کہ سینے پر بھی ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ آئیں 12 صدی ہجری میں، 12 صدی ہجری کے اندر شیخ مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن سندھی اور شیخ محمد حیات سندھی سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ائمہ میں سے کسی امام سے، کسی مجتہد سے، یا یہ جو مذاہب اربع ہیں، مذاہب اربع میں سے کسی کے متن سے یہ دکھائیں کہ ناف کے ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے چاہیے۔ تو 12ویں صدی کے اندر جب شیخ محمد ہاشم سندھی نے ان 2 حضرات سے مطالبہ کیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا آپ عمل کسی سے دکھائیں، کسی مجتہد سے دکھائیں یا مذاہب اربع کے متون سے دکھائیں، تب بھی یہ دونوں حضرات ان کا یہ مطالبہ پورا نہ کر سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 12 صدی تک یہ کسی کا مذہب نہیں تھا امت کے اندر کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ صرف 12ویں صدی تک، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 12ویں صدی تک امت کے اندر 2 ہی مذہب تھے، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یا پھر ناف سے اوپر ہاتھ باندھنا، اور تیسرا یہ تھا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ لیکن سینے پر ہاتھ باندھنا یہ 12ویں صدی تک کسی کا مذہب نہیں تھا۔ تو جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا تو انگریز کے دور کے اندر جب اس نے ان لوگوں کو کھڑا کیا، اس کے بعد اختلافی مسائل کو جہاں اور بھی اختلافی مسائل بیان کیے، تو اس وقت سے پھر سینے پر ہاتھ باندھنے کا یہ مسئلہ شروع ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا عمل کتنا پرانا ہے اور تواتر کے ساتھ چلتا آیا ہے، لیکن ان کا جو مذہب ہے سینے پر ہاتھ باندھنا یہ 12 صدی تک نہیں تھا، بلکہ انگریز کے دور سے یہ مذہب شروع ہوا ہے۔ تو یہی اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، یہی اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے کہ اگر یہ مذہب ٹھیک ہوتا تو کسی نہ کسی امام کا تو ہوتا، کسی نہ کسی مجتہد کا تو ہوتا، لیکن ائمہ مجتہدین میں سے 4 اماموں میں سے اور دیگر جو فقہا تھے ان میں سے کسی امام نے یہ بات نہیں بیان فرمائی، یہ مذہب اختیار نہیں کیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مذہب یہ قوی بھی ہے اور یہ تواتر کے ساتھ امت کے اندر چلا آتا ہے، جبکہ غیر مقلدین کا جو عمل ہے یہ 12ویں صدی کے بعد انگریز کے دور کے اندر شروع ہوا ہے، پہلے پوری امت کے اندر یہ مذہب نہیں تھا۔ تو اس سے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ فریقین کے موقف کی جب وضاحت ہوگی تو کتنی کھل کر بات سامنے آ جاتی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا عمل کب سے ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے کا عمل کب سے شروع ہوا ہے۔ اب اس میں ہمارے اہل و سنت والجماعت کے جو دلائل ہیں ان میں سے سب سے جو پہلی ہماری دلیل ہے قرآن کریم کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَضُعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ سُرَّةٍ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ جو فرمایا نا کہ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے قربانی کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے۔ اب یہ جو حدیث ہم نے پیش کی ہے، تفسیر پیش کی ہے، اس کے اندر جو یہ حدیث ہے اس کے جو راوی ہیں یہ سارے کے سارے راوی سیکا ہیں۔ تو سیکا ان سیکا سے روایت یہ مروی ہے، اس کے سند کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جتنے بھی راوی ہیں سب کی توثیق اس کے اندر موجود ہے کہ پہلے اس کے راوی ہیں امام ابو بکر الاسرم، ان کی وفات 273 ہجری کے اندر ہے، یہ سیکا ہیں، حافظ ہیں، لہو تصانیف، ان کے بارے میں الفاظ موجود ہیں کہ سیکا ہیں۔ دوسرے راوی ہیں امام ابو الولید،
یہ بھی سیکہ راوی ہیں، صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ اور تیسرے راوی ہیں حماد بن سلمہ، یہ بھی صحیح مسلم اور سنن اربع کے راوی ہیں۔ اور نمبر 4 امام عاصم الجہدری، یہ بھی سیکہ ہیں۔ اور نمبر 5 عقبۃ بن سبحان، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ اور نمبر 6 علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو صحابی رسول ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں، ان پر تو جرح ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آگے جو اس کتاب کے جو بنیادی راوی ہیں امام ابن عبد البر مالکی، جن کی یہ کتاب ہے، تو اس کتاب کے اندر جتنے بھی راوی ہیں یہ سارے کے سارے راوی سیکہ ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے سیکہ ان سیکہ سے مروی ہے، کوئی ایک راوی بھی اس کے اندر ضعیف نہیں ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر عمل کر لیا جاتا، اس کو مان لیا جاتا۔ اب غیر مقلدین نے اس پر ایک اعتراض کیا ہے، لیکن اعتراض بہت کمزور ہے، سند کے اوپر تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتے تھے، لیکن ویسے انہوں نے اس پر ایک اعتراض کیا۔ کہتے ہیں کہ امام ابو بکر الاسرم، جن کی یہ کتاب ہے سنن اسرم، کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے 273 ہجری میں، 273 ہجری کے اندر وفات ہوئی ہے۔ اور اس کے تقریباً 100 سال کے بعد امام ابن عبد البر مالکی کی ولادت ہوئی ہے 370 ہجری کے اندر۔ کہتے ہیں ان دونوں کے اندر تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے، تو کہتے ہیں یہ روایت منقطع ہے کہ امام ابو بکر اسرم جو ہے وہ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، اور امام ابن عبد البر مالکی یہ تو ان کے 100 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ان سے کیسے نقل کر رہے ہیں؟ تو یہ تو روایت کے اندر انقطاع ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث نقل کی ہے امام ابو بکر الاسرم کی کتاب سے نقل کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے ان سے نقل کی ہے، ان کی کتاب سے نقل کی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کوئی بخاری سامنے رکھے اور بخاری سے روایت نقل کر دے، حالانکہ امام بخاری 30 صدی کے آدمی ہیں اور ہم 15ویں صدی کے اندر گزر رہے ہیں۔ تو آج ہوتا ہی ایسے ہے کہ کتاب کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس سے روایت نقل کر دی جاتی ہے۔ تو امام ابن عبد البر مالکی نے امام ابو بکر الاسرم کی کتاب سے روایت نقل کی ہے، اور کتاب سے روایت نقل کرنے کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو اس سے کیسے ان کتاب پیدا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اپنی جو کتاب کے اندر یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں، امام ابن عبد البر مالکی اپنی کتاب التمہید کے اندر جو باقی انہوں نے اب روایتیں نقل کی ہیں، تو بعض روایتوں کے اندر انہوں نے سند کو ابو بکر الاسرم تک پہنچایا بھی ہے، یعنی اس روایت کو اتصال کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو ان کتاب والا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ بعض روایتیں ایسی موجود ہیں تمہید کے اندر، جس کے اندر ابن عبد البر مالکی یہ تفصیل کے ساتھ پوری سند کے ساتھ اتصال کے ساتھ یہ سند ابو بکر الاسرم تک پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہاں مثال لکھی بھی ہے، اخبرنی عبداللہ ابن محمد یحییٰ قال حدثنا عبد الحمید بن احمد البغدادی قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا ابو بکر الاسرم۔ دیکھیں یہ پوری روایت جو ہے انہوں نے ابو بکر الاسرم تک یہ سند کے ساتھ پہنچائی ہے، تو سند کے اندر اتصال بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اعتراض کو اتنا وزنی نہیں ہے، ایک کمزور سطحی قسم کا اعتراض ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام ابن عبد البر مالکی کی سند کا اتصال بھی موجود ہے التمہید کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کی کتاب کو دیکھ کر یہ روایت نقل کی ہے، لہذا اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری جو دوسری حدیث ہے، دوسری دلیل صحیح مصنف ابن ابی شیبہ، یہ وہ کتاب ہے جو امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے۔ غیر مقلدین ہمارے سامنے بخاری کو پیش کرتے ہیں، اور ہم غیر مقلدین کے سامنے امام بخاری کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ ان کی جو کتاب ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ اس روایت کو دیکھیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ نمبر 321 پر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ، کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا۔ اب یہ جو حدیث ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب دیکھیں پوری صراحت کے ساتھ اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سینے پر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ اب اس پر جو غیر مقلدین نے اعتراض کیا تو وہ بھی سندی اعتراض نہیں ہے، اس روایت کے اندر جتنے بھی راوی ہیں سارے کے سارے صحیح راوی ہیں، اور آج تک غیر مقلدین اس کی سند پر اعتراض نہیں کر سکے۔ اور ایک دوسرا اعتراض کیا ہے اس کا جواب بھی موجود ہے، انہوں نے اس پر اعتراض یہ کیا کہ یہ جو اس کتاب کے اندر تحت سرہ کا لفظ ہے، تحت سرہ کا لفظ کہتے ہیں یہ مدرج ہے، یہ حنفیوں نے بعد کے اندر اس کتاب کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں اس مصنف کے اندر یہ لفظ موجود نہیں تھا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا کہتے ہیں لفظ موجود نہیں تھا، یہ احناف نے خود اس لفظ کو جو ہے اس کتاب کے اندر داخل کیا ہے۔ حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے کئی سارے نسخے موجود ہیں، کئی سارے نسخے اس کے اندر موجود ہیں،
تو کئی سارے نسخوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے جتنے بھی نسخے ہیں ان نسخوں کے اندر تحت سرہ کا لفظ موجود ہے۔ یہ یہاں تقریباً 9 نسخے اس کتاب کی فائل کے اندر دیے ہیں، ان 9 کے 9 نسخوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس میں تحت سرہ کا لفظ موجود ہے۔ تو جب تحت سرہ کا لفظ موجود ہے تو یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، نہ اس پر سندن کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ اس پر نسخہ کو لے کر اعتراض کیا جا سکتا ہے، بلکہ مدینہ منورہ سے جو کتاب چھپی ہے شیخ امامہ کی تحقیق کے ساتھ، مصنف ابن ابی شیبہ 26 جلدوں کے اندر یہ کتاب چھپی ہے، ہمارے پاس لائبریری کے اندر موجود بھی ہے۔ اس کے اندر شیخ امامہ نے مختلف نسخوں کے اس کے اندر جو ہے عکس دیے ہیں، انہوں نے مختلف نسخوں کے وہ اس کا فوٹو کاپی کر کے اس کے ساتھ لگائی ہے کہ دیکھیں بعض نسخے ایسے ہیں مصنف کے جس کے اندر یہ تحت سرہ کا لفظ موجود ہے۔ تو آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، سرات کے ساتھ ایسے نسخے جو قلمی نسخے ہیں ان کے اندر بھی تحت سرہ کا لفظ موجود ہے۔ لہذا غیر مقلدین کا یہ اعتراض ہے کہ سیب نے اپنا مصنف کے اندر تحت سرہ کا لفظ حنفیوں نے داخل کیا ہے، یہ پہلے موجود نہیں تھا، یہ ان کا اعتراض باطل ہے، بلکہ مصنف کے کئی سارے نسخوں کے اندر تحت سرہ کا لفظ موجود ہے۔ لہٰذا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، نہ اس پر سندن اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی نسخے کو لے کر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح ہماری جو دوسری حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق الانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے ہیں۔ نمبر 1 تاجیر الافطار، روزہ جلدی افطار کرنا، یہ بھی انبیاء کی عادت ہے۔ نمبر 2 تاخیر السحور، سحری تاخیر سے کرنا۔ اور نمبر 3 ووضع الکف علی الکف تحت سرہ، دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا، یہ بھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت اور سنت ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے چاہیے۔ اب غیر مقلدین کا اس پر اعتراض، یہ چونکہ یہ جو حدیث ہے یہ مسند زید بن علی کے اندر موجود ہے، یہ جو تیسری جو حدیث میں نے پیش کی ہے مسند زید بن علی صفحہ نمبر 219 باب الافطار رقم الحدیث 300۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے مسند زید بن علی، کہتے ہیں اہل سنت کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ مسند زید بن علی چونکہ اس کے اندر اہل بیت کی سند ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہے، اس لیے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ اور اس کے جو بنیادی راوی ہیں ابو خالد عمر بن خالد الواسطی، اس پر وہ جرح کرتے ہیں کہ یہ مجروح راوی ہیں۔ تو غیر مقلدین نے 2 باتیں کی ہیں، ایک یہ ہے کہ مسند زید شیعوں کی کتاب ہے اور دوسرا اس کا جو بنیادی راوی ہے وہ مجروح ہے۔ ہم دونوں باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسند زید یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ سنیوں کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر قرائن کیا ہے کہ سنیوں کی کتاب ہے۔ نمبر 1 اس میں وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھونے کا ذکر ہے کہ جب آدمی وضو کرے تو پاؤں کو دھوئے، جبکہ شیعہ پاؤں کو نہیں دھوتے بلکہ وہ تو پاؤں پر کیا کرتے ہیں، مسح کرتے ہیں۔ اگر شیعوں کی کتاب ہوتی تو وضو کے اندر پاؤں کے دھونے کا ذکر نہ ہوتا۔ نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ شروع نماز کے علاوہ پوری نماز کے اندر رفع دین نہیں کرنا چاہیے، پوری نماز میں رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے، جبکہ شیعہ جو ہے وہ تو نماز کے اندر کیا ہے، رفع دین کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 اس میں تراویح کا ذکر ہے کہ تراویح پڑھنی چاہیے، جبکہ شیعہ سرے سے تراویح کے منکر ہیں، وہ تو تراویح کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اگر شیعوں کی کتاب ہوتی تو تراویح کا اس کا اندر ذکر ہی نہ ہوتا۔ اور نمبر 4 اس میں یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کرنی چاہیے، افطاری جلدی کرنی چاہیے، اور شیعوں کا جو عمل ہے وہ اس کے برعکس ہے، وہ سحری جلدی کرتے ہیں اور افطاری تاخیر سے کرتے ہیں۔ تو اگر یہ شیعوں کی کتاب ہوتی تو ان کے عمل کے مطابق ہوتی، اس کے اندر وہ مسئلے ہوتے جو شیعوں والے ہوتے، سنیوں والے مسئلے اس کے اندر نہ ہوتے۔ اسی طرح اس کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، جیسے کہ حدیث آپ کے سامنے آئی ہے، اور شیعہ تو سرے سے کیا ہے، وہ ہاتھ باندھتے نہیں ہیں، وہ تو نماز کے اندر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اہل و سنت کی کتاب ہے، اس لیے کہ اہل و سنت کے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں نہ کہ شیعوں کے۔ اور دوسری یہ ہے، اس میں بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں اکثر احادیث ایسی ہیں کہ جن سے اہل و سنت والجماعت کی کتابوں کی تائید ہوتی ہے۔ ایسی کافی ساری ایسی اس کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ وہی حدیث جو اس کتاب کے اندر ہے وہی اہل و سنت والجماعت کی کتاب کے اندر بھی ہے۔ حالانکہ اگر شیعوں کی کتاب ہوتی تو اس کے اندر وہ احادیث ہوتی جو ان کے مذہب کے مطابق ہوتی اور اہل و سنت کے مذہب کے مخالف ہوتی، لیکن کئی ساری احادیث ایسی ہیں، یہاں تقریباً 10 حدیثوں کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس کتاب کے اندر موجود ہے وہی ہماری دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوتا کہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے۔ نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر جو بنیادی راوی ہے ابو الخالد الواسطی، اس کے اوپر جرح کی ہے۔ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے
تو اس کتاب کے مقدمہ کے اندر مسند زید بن علی کا جو مقدمہ ہے، اس کے اندر جتنی بھی جروحات تھیں، یہ جو اس کا بنیادی راوی ہے، اس پر جتنی بھی جروحات نقل کی گئی تھی، ان ساری کی ساری جروحات کا تفصیل کے ساتھ اس کے اندر جواب دیا ہے۔ تو ساری کی ساری جروحات وہاں موجود ہیں اور ان کا جواب بھی موجود ہے۔ اب محدثین نے قاعدہ لکھا ہے، کئی ساری جگہ یہ قاعدہ موجود ہے۔ امام سخاوی نے فتح المغیث میں، امام ابن حجر نے النکت میں، علامہ جزائری نے توجیہ النظر میں، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں، اور امام کرمانی نے شرح بخاری کے اندر یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جس کتاب کی نسبت مصنف کی طرف مشہور ہو جائے کہ یہ فلاں مصنف کی کتاب ہے، تو مصنف سے لے کر ہم تک اس کی سند دیکھنے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے یہ کتاب جو ہے یہ انہی کی ہے، تو اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 2، پھر غیر مقلدین کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ انہی کی کتاب ہے، یہ امام زید کی کتاب ہے، کسی اور کی کتاب نہیں ہے۔ مثلا علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں، عمر رضا کہالہ نے معجم المؤلفین میں، اور غلام احمد حریری غیر مقلد نے تاریخ تفسیر اور مفسرین میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ امام زید کی کتاب ہے۔ تو جب ان کے اپنے علماء یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ امام زید کی کتاب ہے، اور محدثین کا قاعدہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب معتبر ہے اور یہ کتاب مستند ہے۔ لہذا اس پر یہ اعتراض کرنا کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے یا اسی کے اندر جو بنیادی جو راوی ہے وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اور نمبر 3، تیسری حدیث جو ہماری اس کتاب کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا۔ تو نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اب یہاں ایک فائدہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب صحابی لفظ سنت بولتا ہے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی صحابی سنت کا لفظ بول دے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے، اور یہ حدیث مرفوع حکم کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بات ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح کے اندر بھی لکھی ہے، اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام کے اندر لکھی ہے، اور علامہ عینی نے یہ بات عمدۃ القاری میں لکھی ہے، اور اس طرح علامہ ذیلی نے نصب الرایہ کے اندر اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہوتی ہے، اور یہ حدیث مرفوع کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا چاہیے، تو معلوم ہوا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ حدیث مرفوع ہے۔ اور اس کے علاوہ خود غیر مقلدین کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس قاعدے کو، اس اصول کو تسلیم کیا ہے کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔ ان کے بہت بڑے عالم ہیں مبشر احمد ربانی، انہوں نے ان کی کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات اصول حدیث میں واضح ہے کہ جب صحابی کسی امر کے بارے میں کہے یہ سنت ہے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوتی ہے۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ حدیث مرفوع ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اب غیر مقلدین اس پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے سند کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق، کہتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق، یہ ضعیف راوی ہے، لہٰذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ، کہ جب کوئی مجتہد کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو مجتہد کا اس حدیث سے استدلال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو اگر مجتہد کسی حدیث سے استدلال کر لے تو اس کا استدلال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات علامہ ابن حمام نے بھی فرمائی ہے التحریر میں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی التلخیص الحبیر کے اندر فرمائی ہے، اور نمبر 3 علامہ ظفر احمد عثمانی نے قواعد فی علوم الحدیث کے اندر بھی یہ اصول و ضابطہ بیان کیا کہ جب مجتہد کسی حدیث سے استدلال کر لیتا ہے تو اس کا استدلال کرنے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس سے کئی سارے فقہا مجتہدین اور محدثین نے اس سے استدلال کیا ہے، اس کو استدلال کے طور پر پیش کیا ہے۔ مثلا امام اسحاق بن راہویہ، اس طرح امام احمد بن حنبل، امام جعفر الطحاوی اور امام ابو بکر الجساس، امام ابو الحسین القدونی، نمبر 6 امام ابو بکر السرخسی، نمبر 7 امام ابو بکر القاسانی، امام المرغینانی
اور نمبر 9 علامہ ضیاء الدین المقدسی، نمبر 10 امام ابو محمد منجبی اور نمبر 11 علامہ ابن قیم۔ تو دیکھیں کتنے سارے محدثین فقہاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ تو جب مجتہد کسی حدیث سے استدلال کر لیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب مجتہدین نے استدلال کیا ہے تو معلوم ہوا کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ خود غیر مقلدین کے اصول کے مطابق بھی یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے ایک محقق زبیر علی زئی، انہوں نے یہ قاعدہ اصول لکھا ہے کہ روایت کی تصحیح اور تحسین اس کے ہر راوی کی توثیق ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی محدث یہ کہہ دے کہ یہ روایت صحیح ہے یا یہ روایت حسن ہے تو کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کی سند کے اندر جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں۔ تو روایت کی تصحیح یا تحسین اس کے ہر راوی کی تحسین اور تصحیح ہوتی ہے۔ تو اور بہت سارے محدثین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا جس کے اندر یہ عبد الرحمن بن اسحاق موجود ہے۔ تو جس حدیث کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق موجود ہے تو اس روایت کو بہت سارے محدثین نے صحیح کہا۔ مثلا امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو حسن کہا جس کے اندر یہ راوی عبد الرحمن بن اسحاق موجود تھے۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا جس کے اندر یہ راوی عبد الرحمن بن اسحاق موجود تھے۔ اسی طرح امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا جس کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق یہ راوی موجود تھا۔ اس طرح امام ضیاء الدین مقدسی، انہوں نے عبد الرحمن بن اسحاق سے روایت لی ہے۔ ان کی جو کتاب ہے الاحادیث المختارہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں غیر مقلدین نے لکھا ہے، یہ زبیر علی زئی نے لکھا ہے کہ الاحادیث المختارہ میں اگر کوئی حدیث آ جائے، حدیث کا آ جانا، امام ضیاء الدین مقدسی کا اپنی کتاب میں حدیث کی تخریج کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ تو امام ضیاء الدین مقدسی نے اپنی اس کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جس کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبد الرحمن بن اسحاق یہ ایسا راوی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ کئی سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جس کے اندر یہ راوی موجود ہے۔ اور خود غیر مقلدین کے علماء، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا جس کے اندر یہ راوی موجود ہے۔ مثلا ناصر الدین البانی، انہوں نے جو ترمذی پر کام کیا ہے اس کے اندر اس کے حدیث کو حسن قرار دیا جس کے اندر یہ راوی عبد الرحمن بن اسحاق موجود ہے۔ اسی طرح خود زبیر علی زئی نے بھی ایک روایت کو حسن قرار دیا اور اس روایت کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق یہ راوی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خود غیر مقلدین کے جو اصول اور ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس حدیث کو دیکھا جائے تو یہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے، جس پر کسی قسم کی جرح ثابت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3، تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ راوی مختلف فی راوی ہے۔ اس ایسا راوی ہے کہ جس پر جرح بھی ہے اور جس کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں جرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں اور توثیق اور تعدیل کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اور یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ ایسا راوی جو مختلف فی ہو تو اس کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے۔ یہ علامہ ظفر احمد عثمانی نے قواعد فی علوم الحدیث کے اندر یہ اصول و ضابطہ بیان کیا کہ جو مختلف فی راوی ہوتا ہے اس کی جو روایت ہوتی ہے وہ حسن درجے کی ہوتی ہے۔ تو یہ عبد الرحمن بن اسحاق چونکہ مختلف فی راوی ہے تو اس کی روایت جو یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے، تو جب حسن درجے کی روایت ہے لہٰذا یہ بھی قابل استدلال ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہم نے حدیث پیش کی ہے اس کے اندر غیر مقلدین کا یہ اعتراض تھا کہ عبد الرحمن بن اسحاق ضعیف راوی ہے لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ تو 3 جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جب مجتہد کسی حدیث سے استدلال کر لیتا ہے تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، تو مجتہد نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ نمبر 2، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہر روایت کی تصحیح اور تحسین اس کے ہر راوی کی تصحیح اور تحسین ہوتی ہے، تو بہت سارے محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیا، صحیح قرار دیا جس کے اندر یہ راوی موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ مختلف فی راوی ہے اور مختلف فی راوی کی جو روایت ہوتی ہے وہ حسن درجہ کی ہوتی ہے، لہٰذا اس کی جو حدیث ہے یہ بھی حسن درجہ کی ہے اور یہ قابل استدلال ہے۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں بھی 3 باتوں کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں من اخلاق النبوہ، کہ نبوت کے اخلاق میں سے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تاجیل الافطار، کہ افطار جلدی کرنا۔ نمبر 2 تاخیر السحور، سحری تاخیر سے کرنا۔ اور نمبر 3 ووضعک یمینک علی شمالک فی الصلاۃ تحت سرہ، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے نیچے ہاتھ رکھنا یہی سنت ہے اور یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ غیر مقلدین کا اس پر جو اعتراض ہے وہ بھی وہی ہے
ایک سند ہے، سندی اعتراض ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے سعید بن ضربی، یہ مجروح ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ ایسا راوی ہے کہ مختلفی راوی ہے، تو جب یہ مختلفی راوی ہے تو اس کی روایت حسن درجہ کی ہوگی اور یہ قابل استدلال ہوگی، اور خود غیر مقلدین کے جو علماء ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا جس کے اندر یہی سعید بن ضربی راوی موجود ہے۔ ناصر الدین البانی نے جامع ترمذی باحکام البانی کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا اور اس روایت کے اندر یہ راوی سعید بن ضربی موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی مختلفی درجے کا راوی ہے، اور جب مختلفی درجے کا راوی ہے تو اس کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے اور وہ قابل استدلال ہوتی ہے۔ اس طرح آگے احادیث موقوفہ ہے جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سرہ، کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا چاہیے۔ احادیث موقوفہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور آگے احادیث مقطوعہ ان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے چاہیے۔ تو حدیث کی یہ 3 قسمیں ہیں، حدیث مرفوع، نمبر 2 حدیث موقوف، اور نمبر 3 حدیث مقطوع۔ تو تینوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے چاہیے۔ اور آگے جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کے جو مذاہب نقل کیے گئے ہیں، تو اس سے دیکھیں اندازہ لگائیں کتنے فقہاء ہیں جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ اور امام احمد بن حنبل۔ تو یہ دیگر کتنے سارے حضرات ایسے ہیں فقہاء جو یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے چاہیے۔ تو احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور ائمہ مجتہدین ان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے چاہیے، سینے پر ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے۔ اب آگے غیر مقلدین کا ایک شبہ ہے، اور اس کو سمجھیں اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 1، غیر مقلدین کا شبہ یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے تو تمہاری عورتیں یہ سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں؟ پھر عورتیں جو ہے یہ بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، یا پھر تم بھی عورتوں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھو؟ تو جب تمہاری احادیث سے، تمہارے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، تو تمہاری عورتیں یہ سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو دلائل ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ تو ان 4 دلائلوں سے جو بات ثابت ہوگی وہ شریعت کی بات ہوگی۔ جب شریعت کے اصول، شریعت کے دلائل 4 ہیں تو چاروں سے جو بات ثابت ہوگی وہ یوں سمجھے کہ وہ شریعت سے ثابت ہوگی۔ عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ اجماع سے ثابت ہے، فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھے گی بلکہ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ تو جب عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا اجماع سے ثابت ہے تو معلوم ہوا کہ عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی دلیل شرعی، اور یہ شریعت سے ثابت ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی آدمی کو اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو جب ہمارے اصول 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہیں، تو ان چاروں سے جو بات ثابت ہوگی ہم یوں سمجھیں گے وہ شریعت سے ثابت ہے۔ بس اوقات غیر مقلدین یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو اب جب کسی سے گفتگو ہوگی، جب کسی سے بات ہوگی تو ان کا طرز گفتگو دیکھیں اور دیکھیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں۔ جب کسی سے بات ہوگی تو اسے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، یہ بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو قرآن پر بھی اتفاق ہے، حدیث پر بھی اتفاق ہے، اور اجماع کو یہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، قیاس کو یہ مانتے ہم نہیں مانتے، لہذا جو اتفاقی چیز ہے قرآن حدیث اس کو لے لیتے ہیں، اور جو اختلافی چیز ہے اجماع اور قیاس اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دوسرا آدمی دیکھے گا وہ تو یہ کہے گا بات اس کو بالکل ٹھیک ہے کہ جو اتفاقی باتیں ہیں ان کو لے لیتے ہیں اور جو اختلافی بات اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، لہٰذا قرآن و حدیث سے بات کریں گے، اجماع اور قیاس سے بات نہیں کریں گے۔ تو اگر غیر مقلدین آپ کے سامنے یہ اصول پیش کریں تو آپ نے کبھی بھی اس کی اس بات کو نہیں ماننا، ورنہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ پھر وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہو سکیں گے، وہ تو اجماع سے ثابت ہیں یا قیاس شرعی سے ثابت ہیں، پھر آدمی پھنس جاتا ہے۔ اس لیے غیر مقلدین جب آپ کے سامنے یہ بات کریں تو آپ ان کو یہ جواب دیں۔ اب وہ بات کرے گا تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ آپ ان کو یہ جواب دیں کہ دیکھو اگر تمہاری بات ہو منکرین حدیث سے، اگر تمہاری بات منکرین حدیث سے ہو اور وہ یہ کہے کہ قرآن کو میں بھی مانتا ہوں، قرآن کو تو بھی مانتا ہے، حدیث کو میں نہیں مانتا تو مانتا ہے، اب حدیث ہو گئی اختلافی، قرآن ہو گیا اتفاقی، تو بھی قرآن سے بات کر، میں بھی قرآن سے بات کرتا ہوں۔ اب غیر مقلدین کبھی بھی اس کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے اوپر دونوں کا اتفاق ہے، قرآن کو میں بھی مانتا ہوں، قرآن کو تو بھی مانتا ہے، حدیث کو میں نہیں مانتا، حدیث کو تو مانتا ہے، حدیث میں اختلاف ہو گیا لہذا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔
جو اتفاقی ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو اختلافی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن غیر مقلدین کبھی اس بات کا تیار نہیں ہوتے۔ تو جس طرح غیر مقلد منکرین حدیث کے مقابلے میں حدیث نہیں چھوڑ سکتا، تو ہم غیر مقلدین کے مقابلے میں اپنی فقہ، اجماع اور قیاس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے اپنے اصول پر آدمی کو کاربند رہنا چاہیے۔ جب آدمی اپنے اصول چھوڑتا ہے پھر آدمی کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے جب اصول 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہیں، تو ہمارا مسئلہ قرآن سے ثابت ہو یا سنت سے ثابت ہو یا اجماع سے ثابت ہو یا قیاس شرعی سے ثابت ہو، تو ہمارا مسئلہ ہمارے اصولوں کے مطابق ہوگا اور وہ شریعت کا مسئلہ ہوگا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن فقہا کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ نمبر 1، امام ابو القاسم ابراہیم بن محمد القاری حنفی یہ فرماتے ہیں والمرأۃ تضع یدیہا علی صدرہا بالاتفاق، کہ عورت بالاتفاق اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمرأۃ تضع یدیہا علی صدرہا اتفاقا لأن مبنى حالہا علی الستر، کہ عورت بالاتفاق اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گی کیونکہ عورت کی حالت کا دار و مدار پردے پر ہے۔ اب عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی تو اس کے اندر پردہ زیادہ ہے، اگر وہ پیٹ پر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتی ہے اب اس کا اتنا زیادہ پردہ نہیں ہے۔ اور عورت کی نماز کے اندر سب سے زیادہ اس بات کا خیال کیا گیا ہے اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ پردہ ہو۔ مرد عورت کی نماز میں جو فرق ہے اس کے اندر آپ کے سامنے کئی ساری احادیث ایسی آئیں گی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی نماز کے اندر اس کیفیت کا زیادہ خیال کیا گیا ہے کہ جس کے اندر عورت کا پردہ زیادہ ہو۔ تو چونکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے اندر پردہ زیادہ ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے اندر پردہ نہیں ہے، اس لیے عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهَا مَا أَسْتَرُ لَهَا، کہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کیونکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے اندر پردہ زیادہ ہے۔ تو بہرحال مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں، اور ہماری یہ دونوں باتیں ہمارے دلائل شریعہ سے ثابت ہیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ قرآن مات تفسیر سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اس طرح احادیث موقوفہ مقطوعہ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، اور عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ اجماع امت جو کہ دلیل شرعی ہے اس سے ثابت ہے۔ اب آگے جو غیر مقلدین کے دلائل ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں کہ غیر مقلدین کے دلائل کتنے کمزور ہیں۔ جن سے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس مسئلے کے اندر کتنے زیادہ کمزور ہیں۔ ان کے پاس ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر بنیاد رکھی جا سکے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ غیر مقلدین اتنے کمزور دلائل کے باوجود کتنا زیادہ شور ڈالتے ہیں، کتنا زیادہ مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، اور ہمارے حضرات سے کتنے کھل کر بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ضعیف حدیث ہوتی ہے، کمزور حدیث ہوتی ہے، کمزور دلیل ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی دھڑلے سے کھل کر بات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ساری احادیث صحیح ہوتی ہیں، مضبوط احادیث ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو اپنے مسلک پر یقین ہے، وہ مطالعہ کرتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور ہمارے دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کبھی بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے دلائل کو اوپر تیاری نہیں کرتے، ہمارے علم کے اندر نہیں ہوتے، اس لیے ہم ان سے گفتگو کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ غیر مقلدین اس مسئلے کے اندر کتنے زیادہ کمزور ہیں۔ پہلی روایت جو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں سنن کبریٰ بہقی کے اندر فصل لربک وانحر، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، کہتے ہیں یہ جو اس کے اندر جو ہے نا قربانی کریں اور نماز پڑھیں، اس سے مراد یہ ہے وضع ید الیمنی علی وسط ید الیسریٰ ثم وضعہما علی صدرہ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر رکھنا۔ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر پھر سینے کے اوپر رکھنا چاہیے، اور سنن کبریٰ بہقی کا یہ حوالہ پیش کرتے ہیں، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ نقل کی ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنے چاہیے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الحریش الکلابی، یہ ایسا راوی ہے جو مجہول ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے بلکہ خود غیر مقلدین کے اپنے علماء نے اس کو مجہول لکھا ہے۔ ان کے جو محقق زبیر علی زئی ہیں وہ لکھتے ہیں ابو الحریش کا ثقہ اور صدوق ہونا ثابت نہیں، ہماری تحقیق میں یہ روایت بلحاظ سند ضعیف ہے۔ اب دیکھو ان کے اپنے علماء اس حدیث کو ضعیف تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ سند کیا، یہ ضعیف ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اور خود ان کے دوسرے جو عالم ہیں ابو محمد شفیق احمد کمبو، انہوں نے آئینہ صراط النبی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے بہت سارے واعظین، ہمارے بہت سارے حضرات کہتے ہیں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر، یہ حدیث کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، ہمارے پاس کہتے ہیں دوسری احادیث موجود ہیں، تو اس حدیث سے استدلال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جہاں یہ روایت نقل کی ہے آگے فرمایا لا یصح کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو جب امام ابن کثیر خود فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور ان کے اپنے علماء بھی اس کو ضعیف تسلیم کر رہے ہیں تو یہ کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ تو ان کے دو علماء زبیر علی زئی اور دوسرے ابو محمد شفیق کمبو ان دونوں نے تسلیم کیا کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الحریث الکلابی جو مجروح ہے، مجہول ہے، نہ اس کا ثقہ ہونا ثابت ہے نہ اس کی جو ہے کوئی تعدیل ثابت ہے. تو غیر مقلدین ایک حدیث پہ یہ پیش کی ہے جس کو خود انہوں نے ضعیف تسلیم کر لیا ہے. نمبر 2 دوسری حدیث یہ بھی سنن کبریٰ بہقی کے اندر ہے، فصلی لربک وانحر. اس کے اندر تفسیر یہ پیش کی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ عند النہر، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز میں نہر کے پاس، یعنی سینے کے بلائی حصہ جو ہے یہ اوپر والا حصہ یہاں رکھنا. اب اس کے اندر ایک تو سندی باس ہے، سندی باس اس کے اندر دیکھیں 3 راوی اس کے اندر جو ہے ضعیف ہیں، اور صرف ضعیف نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر کذب کی جرح ہے، اور یہ سب سے سخت جرح ہوتی ہے. کسی آدمی کے بارے میں کوئی آدمی یہ محدثین یہ کہہ دے کہ فلاں راوی جو ہے یہ جھوٹا ہے تو یہ سب سے سخت جرح ہوتی ہے. اس میں 3 راوی ہیں. پہلا راوی یحییٰ بن ابی طالب، اس کے بارے میں بھی موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں اشہد انہ یکذب، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا تھا. دوسرا روح بن المسیب، اس کے بارے میں امام ابن حبان فرماتے ہیں یروی عن الثقات الموضوعات، کہ یہ موضوع من گھڑت حدیث سے نقل کرتا تھا. اور عمر بن مالک النکری، اس کے بارے میں علامہ ابن عدی فرماتے ہیں منکر الحدیث، یہ منکر حدیثیں بیان کیا کرتا تھا، حدیثیں چوری کیا کرتا تھا. تو اس کے اندر ایک راوی نہیں 3 راوی ایسے ہیں جن پر وہ سخت جرح ہے. لیکن اس سے جرح سے ہٹ کر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر الفاظ دیکھیں، یہ خود الفاظ ہی یہ اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ غیر مقلدین کا اپنا عمل اس پر نہیں ہے. اب اس کے اندر تو یہ لفظ ہے عند النہر، کہ نہر پر باندھے جائیں. اب نہر پر تو غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے. گلے پر ہاتھ باندھنا یہ تو ان کا عمل نہیں ہے، ان کا عمل یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں. اور اس کے اندر الفاظ کون سے موجود ہیں عند النہر، کہ نہر پر رکھنے ہیں، تو نہر پر تو ان کا عمل ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ حدیث جو ہے ان کے دعوے کے اور ان کے عمل کے مطابق نہیں ہے. استدلال کے طور پہ پیش تو کی ہے لیکن ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ کیا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا، اور حدیث کیا پیش کریں عند النہر کی، کہ نہر کے پاس ہاتھ باندھنے چاہیے. لہٰذا یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے عمل کے خلاف بھی ہے، اور اس کے اندر جو راوی ہیں ایک راوی نہیں بلکہ 3 راوی ہیں کہ جن پر بہت سخت جرح ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے. اسی طرح نمبر 3 روایت جو پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ کی، یہ بہت زیادہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ والی، کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر علی صدرہ، اپنے سینے پر رکھا. تو صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. تو اس کے بھی کئی سارے جواب ہیں. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے معمل بن اسماعیل. یہ معمل بن اسماعیل ایسا راوی ہے جس پر بہت سارے ائمہ نے جرح کی ہے. یہاں آپ کی فعل کے اندر تقریباً 15 حوالے موجود ہیں کہ جن محدثین نے، جن فقہاء نے اس معمل بن اسماعیل پر جرح کی ہے. تو یہ بہت سخت راوی ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے. اور دوسرے محدثین کو چھوڑیں، خود ان کو اپنے علماء کو دیکھیں، خود ان کے اپنے علماء نے اس حدیث کو ضعیف تسلیم کیا ہے، اور ایک نے نہیں بلکہ 4 نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. مثلا ناصر الدین البانی نے اس سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر اس کو نقل کیا، اور حاشیہ ابن خزیمہ، یہ جو حدیث ابن خزیمہ کے اندر ہے اس کا حاشیہ لکھا ہے ناصر الدین البانی نے. تو حاشیہ میں لکھتا ہے اسنادہ ضعیف، کہ اس کی سند ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر معمل بن اسماعیل ہے اور یہ ضعیف راوی ہے. تو ایک تو ناصر الدین البانی نے خود اس کو ضعیف تسلیم کیا. نمبر 2 عبد الرحمن مبارک پوری جو شارح ترمذی ہیں، تحفۃ الاحوذی کے نام سے ترمذی کی شرح لکھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ معمل بن اسماعیل کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. اور نمبر 3 عبدالرؤف بن عبد الحنان سندھو غیر مقلد، اس نے بھی یہ بات لکھی ہے القول المقبول کے اندر کہ اس حدیث کے اندر چونکہ معمر بن اسماعیل ہے سند کے اندر، کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اور نمبر 4 عمر بن عبد المنعم بن سلیم عبادات میں بدعات، یہ عربی کے اندر کتاب تھی، اس کا ترجمہ کیا زبیر علی زئی نے. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت آتی ہے جس میں معمر بن اسماعیل ہے، کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. تو ہمارے علماء نے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے علماء نے تو 4 میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے کہ ان کے اپنے علماء خود کہتے ہیں کہ حدیث کیا یہ ضعیف ہے. تو جب ان کے اپنے علماء ضعیف تسلیم کر رہے ہیں تو مزید اس پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور دوسرا دیکھیں اس کے اندر جو راوی ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ آدمی ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں.
ان کا مذہب آپ کے سامنے گزرا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے، اور یہ اصول حدیث کا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب راوی کا عمل اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف آ جائے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اس روایت سے عمل ساقط ہو جاتا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے یا مجروح ہے یا منسوخ ہے۔ تو جب راوی کا اپنا عمل بیان کردہ روایت کے خلاف آ گیا، امام سفیان ثوری روایت نقل کریں سینے پر ہاتھ باندھنے کی، لیکن ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، تو راوی کا اپنا عمل وہ اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کیا یہ ضعیف ہے یا مجروح ہے یا منسوخ ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین جو چوتھی حدیث پیش کرتے ہیں مسند احمد کے اندر، وہ یہ ہے حضرت قبیصہ بن حلب یہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ھذہ علی صدرہ، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ نے دائیں طرف منہ پھیرا پھر بائیں طرف منہ پھیرا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے یہ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ اب لفظ ہے ھذہ علی صدرہ، آپ نے یہ اپنے سینے پر رکھا۔ ایک تو اس حدیث کے الفاظ کو پر غور کریں کہ یہ جو لفظ ہے یضع ھذہ، یہ رکھا اپنے سینے پر۔ اب غیر مقلدین کی خیانت دیکھیں، انہوں نے اپنی کئی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے اور ھذہ کو یدہ بنا دیا، لفظ تھا ھذہ اور اپنی کتابوں کے اندر لکھا یدہ، کہ یضع یدہ علی صدرہ، کہ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ اور یہ جو آگے لفظ ہیں اس میں علی صدرہ، یہ علی صدرہ کے الفاظ یہ ثابت نہیں ہیں، یہ شاذ ہیں۔ یہ صرف ایک راوی ہیں سماک بن حرب، سماک بن حرب یہ ایسا راوی ہے جس پر بہت سارے ائمہ نے کلام کیا ہے، یہاں بھی بہت سارے حوالے موجود ہیں، تقریباً 14 حوالہ جات یہاں موجود ہیں جنہوں نے سماک بن حرب کو ضعیف قرار دیا ہے، تو وہ اس کا راوی ہے سماک بن حرب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو لفظ ہیں یہ علی صدرہ والے، یہ صرف سماک بن حرب کے جو شاگردوں میں یحییٰ بن سعید ہے وہ صرف نقل کرتا ہے، باقی اس کے بہت سارے طرق ہیں، کئی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن کسی کے اندر بھی علی صدرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ جو علی صدرہ کے جو الفاظ آئے ہیں یہ صرف ایک طرق کے اندر ہیں، ایک طریقے کے اندر ہیں، باقی کئی سارے طرق اس حدیث کے موجود ہیں، لیکن کسی کے اندر علی صدرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ وہاں یہ آتا ہے ھذہ علی ھذہ، آپ نے اس کو اس پر رکھا، یعنی آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، تو اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، کہاں باندھنے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یضع ھذہ علی صدرہ نہیں تھا، بلکہ لفظ تھے یضع علی ھذہ، کہ آپ نے اس ہاتھ کو اس ہاتھ پر رکھا، لیکن اب راوی نے کیا کر دیا کہ ھذہ یدہ کو کیا کر دیا علی صدرہ بنا دیا، کہ آپ نے اپنے اس ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا۔ تو اس لیے یہ صرف ایک سماک بن حرب جو خود ضعیف ہیں، پھر ان کے آگے ایک شاگرد، کئی سارے شاگرد ہیں، ان کئی سارے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد نے علی صدرہ کے الفاظ نقل کیے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سماک بن حرب یہ منفرد ہیں، اور جب یہ منفرد ہوتے ہیں تو ان کی روایت قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اور دوسرا حدیث کے یہاں کئی سارے طرق آپ کے سامنے نقل کیے گئے ہیں، مثلا مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، مسند احمد بن منی ہے، سنن ترمذی، مختصر الاحکام للطوسی، سنن ابن ماجہ، سنن دارقطنی، السنن الکبری البیہقی، التمہید، الاستذکار، شرح السنہ، التحقیق لابن جوزی، یہ 12 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ان 12 کتابوں کے اندر علی صدرہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہاں اتنا ہے ھذہ علی ھذہ، کہ آپ نے اس ہاتھ کو اس ہاتھ پر رکھا، تو اس میں صرف ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے، سینے کا ذکر نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین کے پاس ایک ہی حدیث بچتی تھی کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ شاید سینے پر ہاتھ باندھے جائیں، لیکن یہ بھی بہت زیادہ کمزور ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی، صحیح ہوتی، تو ائمہ مجتہدین فقہا میں سے کسی ایک کا مذہب اس کے مطابق ہوتا۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، کم از کم امام احمد بن حنبل اس کی بات فرماتے کہ سینے پر ہاتھ رکھنے چاہیے، لیکن امام احمد بن حنبل نے بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات نہیں کی، بلکہ آگے آئے گا امام احمد بن حنبل نے سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ لکھا ہے، کہ سینے پر ہاتھ باندھنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو مکروہ لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر سفیان ثوری آتے ہیں، سند کے اندر سفیان ثوری وہ خود ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی، کم از کم سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہوتا کہ آپ سینے پر باندھنے چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، لفظ کیا تھا؟ علی صدرہ کے بجائے علی ھذہ تھا، ھذہ علی ھذہ، تو اس کے اندر علی ھذہ کو کیا کر دیا؟ علی صدرہ بنا دیا۔ تو راوی سے یہ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے طرق کی جو اس حدیث کے موجود ہیں ان کے اندر یہ علی صدرہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔
اسی طرح غیر مقلدین کی جو آخری دلیل ہے حضرت طاؤوس سے، یہ مرسل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے، ثم یشد بینہما علی صدرہ، اور آپ ان دونوں کو اپنے سینے پر باندھ لیتے، وہ فی الصلاۃ، اور آپ نماز میں ہوتے۔ تو یہ مراسیل ابو داود کے حوالے سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے، لیکن یہ مرسل حدیث ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر ایک راوی ہے سلیمان بن موسیٰ، اس پر بھی بہت سارے ائمہ نے جرح کی ہے، اور اس کے علاوہ خود غیر مقلدین کے جو علماء ہیں انہوں نے خود اس کو ضعیف تسلیم کیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ اصول موجود ہونا چاہیے، غیر مقلدین کا اصول ہے کہ مرسل حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی، وہ جو بھی مرسل حدیث ہو اس کو ضعیف کہتے ہیں، کہ جو حدیث مرسل ہو ضعیف ہے۔ تو یہ چونکہ حدیث مرسل ہے لہٰذا یہ بھی غیر مقلدین کی دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے زبیر علی زئی نے یہ بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام، اس کے اندر اس نے جہاں روایتیں نقل کی ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے، وہاں اس نے حدیث نقل تو کی ہے یہ، لیکن خود لکھا اس کے بارے میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مرسل ہے، لہٰذا مرسل ہونے کی وجہ سے کیا یہ ضعیف ہے۔ تو دیکھیں غیر مقلدین کے آپ کے سامنے 5 دلیلیں آئی ہیں، تو ان 5 دلیلوں میں سے پہلی دلیل کو، تیسری دلیل کو اور 5ویں دلیل کو خود غیر مقلدین نے ضعیف مانا ہے، ان کے اپنے علماء نے ضعیف کہا، ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی کو بھی، تیسری کو بھی اور 5ویں کو بھی۔ اور جو اس کے اندر دوسری حدیث ہے اس کے وہ ان کے اپنے دعوے کے مطابق نہیں ہے، عمل کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر نہر کا لفظ موجود ہے، اور یہ سینے پر ہاتھ باندھے، اندر نہر تو ہاتھ باندھتے نہیں ہیں۔ اور ایک مسند احمد کی روایت بچتی ہے، چوتھی روایت ہے جو سماک بن حرب والی ہے، اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ سماک بن حرب یہ بہت ضعیف راوی ہے، بہت سارے ائمہ نے اس پر جرح کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر علی صدری کے الفاظ نہیں تھے بلکہ حاذی علی حاذی تھا، کیونکہ کئی سارے طرق کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، حاذی علی حاذی، تو یہ غلطی سے کہ علی صدری بنا ہے، لہٰذا یہ بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ تو دیکھیں 5 دلیلیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور 5 سے معلوم ہوتا ہے کوئی ایک روایت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی امام کا، کسی مجتہد، کسی فقیہ کا مذہب نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیں۔ یہ 12ویں صدی کے اندر انگریز کے دور کے اندر شروع ہوا، اس سے پہلے کسی امام کا مذہب نہیں تھا۔ اور اب آخری جو چوتھی بات جو ہے وجوہ ترجیح، کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ راجح ہے، اس کی کئی ساری وجوہ ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ چوتھی بات یہ ہوگی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح، ان میں سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری، کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ یہ بات آپ کی فائل کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں یا ذہن میں رکھ لیں کہ وجوہ ترجیح کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 عاجزی اور انکساری، کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے اندر عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہتے بلکہ امام اسحاق بن راہوے متوفی 238 ہجری وہ فرماتے ہیں تحت سرتی اقوی فی الحدیث و اقرب الی التواضع، کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ حدیث کے اعتبار سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہے، وہ اقرب الی التواضع، اور یہ تواضع کے بھی زیادہ قریب ہے، کہ اس کے اندر عاجز انکساری زیادہ ہے۔ اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے اندر عاجز انکساری نہیں ہے، بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے اندر کہتے ہیں عاجزی انکساری ہے۔ تو ایک پہلی وجہ ترجیح یہ ہے۔ نمبر 2، نماز کی جو سنت کہا گیا ہے وہ بھی تحت سرہ کو کہا گیا ہے، نہ فوق السرہ کو کہا گیا، نہ علی الصدر کو سنت کہا گیا، بلکہ جو سنت کہا گیا ہے وہ تحت سرہ کو کہا گیا ہے۔ من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، تو یہ سنت کہا گیا ہے، یہ تحت سرہ کو کہا گیا ہے، نہ فوق السرہ کو کہا گیا، نہ علی الصدر کو کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور نمبر 3، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی نے بھی مکروہ نہیں کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، ہاں البتہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے مسائل الامام احمد بروایت امام ابو داود السجستانی، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ مکروہ ہے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، ایک تو مسائل احمد کے اندر ہے۔ نمبر 2 طبقات حنابلہ کے اندر امام احمد کے بیٹے عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کیا یہ مکروہ ہے۔ طبقات حنابلہ کے اندر بات موجود ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے بدائع الفوائد، امام ابن قیم کی ہے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے امام احمد کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق، ان سے اصل میں لفظ پوچھا گیا تھا، حدیث میں آتا ہے نہا عن التکفیر، کہ آپ علیہ السلام نے تکفیر سے منع کیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ تکفیر کسے کہتے ہیں، تکفیر کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تکفیر یہ ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔
یعنی تکفیر کا مطلب ہے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیں، تو اس کو بھی انہوں نے مکروہ کہا. انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے 3 جگہ ان کا یہ حوالہ موجود ہے، مسائل احمد میں، طبقات حنابلہ میں اور بدائل فوائد کے اندر، کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے. تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی نے مکروہ نہیں کہا، سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا گیا ہے. نمبر 4، سینے پر ہاتھ باندھنا ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں. اور علامہ ابن نجیم الحنفی نے یہ بات لکھی ہے الاشباح والنظائر میں، وما خالف الائمۃ الاربعۃ مخالف للاجماع، کہ جو ائمہ اربعہ کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کی مخالفت کرتا ہے، اور اجماع کی مخالفت، اجماع دلیل شرعی ہے اور اس کی مخالفت باطل ہے، لہذا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہی درست ہے. تو یہ وجوہ ترجیح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، 4 وجوہ ترجیح پیش کی ہیں. نمبر 1 کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے اندر عاجزی اور انکساری ہے. نمبر 2 نماز کی جو سنت کہا گیا وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کہا گیا، ناف سے اوپر یا سینے پر ہاتھ باندھنے کو نہیں کہا گیا. اور نمبر 3 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی نے بھی مکروہ نہیں کہا، جبکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو امام احمد بن حنبل نے مکروہ کہا ہے. اور نمبر 4 سینے پر ہاتھ باندھنا ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، اور ائمہ اربعہ کی مخالفت اجماع کی مخالفت ہونے کی وجہ سے باطل ہے، لہذا سینے پر ہاتھ باندھنا بھی کیا ہے؟ باطل ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی درست ہے. اور 5ویں بات ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شروع میں عرض کی تھی کہ غیر مقلدین نے اس مسئلے کے اندر جو جھوٹ بولا ہے، جو خیانتیں کی ہیں، جو دھوکہ دہی سے کام لیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 5 ویسے میں نے کہ یہاں جھوٹ لکھے ہیں، ان کے ہر مسئلے کے اندر مختلف جھوٹ ہیں، تو اس مسئلے کے اندر بھی کئی سارے تھے، 5 میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1 غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرت سری لکھتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع دین کرنے کی روایات بخاری اور مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت ہیں. کہتے ہیں بخاری کے اندر بھی ہیں، مسلم کے اندر بھی ہیں، اور ان کے شروع کے اندر بھی ہیں. فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 441، یہ فتاوی کی کتاب ہے اور لکھنے والے ان کے شیخ الاسلام ہیں. کہتے ہیں بخاری مسلم کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت بکثرت ہیں. ہم بکثرت کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں صرف ایک حدیث پیش کر دو جو صحیح بخاری کے اندر ہو، صحیح مسلم کے اندر ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے. تو غیر مقلدین کے پاس ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت بخاری سے پیش کریں یا مسلم سے پیش کر سکیں. تو یہ واضح صریح جھوٹ ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ایسی حدیث کوئی موجود نہیں ہے. نمبر 2 ان کا دوسری کتاب فتاوی علماء حدیث، عام کتاب نہیں ہے، فتاوی کی کتاب ہے، فتاوی علماء حدیث. اس میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. یہ مسند احمد والی حدیث کے بارے میں کہا کہ حدیث حسن ہے، اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے. کہاں آئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اس کو نقل کیا ہے، بس لکھ دیا کہ صحیح بخاری کے اندر ایسی حدیث آئی ہے، حالانکہ صحیح بخاری کے اندر ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. یہ بھی صحیح بخاری پر واضح جھوٹ ہے. اور نمبر 3 لشکر طیبہ جس کا نام آج کل جماعت الدعویٰ ہے، ان کا ایک نصابی کتابچہ ہے. جب ان کے لوگ ٹریننگ پر جاتے ہیں تو وہاں ان کو دیتے ہیں یہ چھوٹا رسالہ ہے پاکٹ سائز، اس کو جیب میں رکھتے ہیں. تو اس کا نام ہے ریاض المجاہدین. اب جاتے تو دیکھیں ٹریننگ کے لیے ہیں، اور وہاں یہ مسلک کی بات ان کو سکھاتے ہیں، مسلک ان کو وہاں پڑھاتے ہیں. یہ صرف جہاد کے نام پر فساد ہوتا ہے، جہاد نہیں کرتے، نہ ٹریننگ ہوتی ہے، بلکہ اصل آپ اپنا مسلک جو ہے ان کے ذہن میں بٹھاتے ہیں. اپنی کتابیں ان کو دیتے ہیں. تو یہ ریاض المجاہدین ان کا ایک رسالہ ہے، نصابی رسالہ ہے. یہ اس کے صفحہ نمبر 90 پر لکھا اور عنوان قائم کیا سینے پر ہاتھ باندھنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، اور حوالہ بخاری کا دیا، باب نمبر 477 صفحہ نمبر 371. یہ اس کے اوپر لکھا ہے کہ بخاری کے اندر آتا ہے، سب اس کا باب بخاری کا باب ہے 477 اور صفحہ نمبر 371. حالانکہ صحیح بخاری کے اندر یہ باب موجود ہی نہیں ہے، نہ یہ باب موجود ہے اور نہ ہی سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے. تو ریاض المجاہدین کے اندر بھی انہوں نے دیکھے جھوٹ بولا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بخاری سے ثابت ہے. اور نمبر 4 یہ دیکھیں، اب غیر مقلدین کی خیانت دیکھیں، کتنی بڑی خیانت کی ہے کہ صحیح ابن خزیمہ کی سند جس میں معمل بن اسماعیل راوی تھا، جس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوا، تو وہ چونکہ ضعیف تھا، اس کی سند اتار کے وہاں صحیح مسلم کی سند لگا دی ہے. صحیح ابن خزیمہ کی سند ختم کر دی اور اس کی جگہ صحیح مسلم کی پوری جو ہے وہاں سند تبدیل کر دی ہے. ابن خزیمہ کی سند یہ تھی: حدثنا ابو موسیٰ حدثنا معمل حدثنا سفیان عن عاصم ابن کلیب عن ابیہ عن وائل ابن حجر. یہ صحیح ابن خزیمہ کی سند تھی. اب اس کی جگہ کون سی سند یہاں نقل کی ہے مسلم کے اندر؟ کیا عن محمد بن یحییٰ عن عفان عن حمام عن محمد بن جہادہ عن عبد الجبار بن وائل عن علقمۃ بن وائل و مولا لہم عن ابیہ.
یہ مسلم کی سند تھی، اور یہ ساری کی ساری سند جو ہے یہ صحیح ابن خزیمہ کی جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے اس کے ساتھ لگا دی ہے، اور یہ کام فتاوی ثنائیہ کے اندر بھی موجود ہے، فتاوی علماء حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اپنا مسلک پھیلانے کے لیے کتنا یہ جھوٹ سے اور کتنا جو ہے نا یہ دھوکے سے اور خیانت سے کام لیتے ہیں۔ اور نمبر 5، غیر مقلدین کے بہت بڑے کے عالم گزرے ہیں محمد یوسف جے پوری، ان کی ایک کتاب ہے حقیقت الفقہ۔ حقیقت الفقہ یہ بہت زیادہ یعنی جھوٹ کا پلندہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ اس میں بولے گئے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا کہتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ ہدایہ میں ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث با اتفاق ائمہ محدثین ضعیف ہے، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث با اتفاق ائمہ محدثین صحیح ہے۔ کہتے ہیں ناف کے نیچے کے ہاتھ باندھنے کی جو حدیثیں ہیں ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں ہدایہ میں لکھا ہے کہ صحیح ہیں۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 350۔ اب آپ دیکھیں ہدایہ اٹھا کر دیکھ لیں، ان سے پوچھیں ہمیں ہدایہ کی وہ عربی عبارت دکھائیں کس جگہ ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث جو ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ تو یہ ہدایہ کے حوالے سے شرح وقایہ کا حوالہ دیتا ہے، ہدایہ کا حوالہ دیتا ہے۔ تو اس طرح بہت زیادہ جھوٹ اس نے اس کتاب کے اندر بولا ہے حقیقت الفقہ کے اندر۔ تو یہ 5 جھوٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب آخر میں غیر مقلدین سے چند سوالات۔ نمبر 1، پہلا سوال ہمارا غیر مقلدین سے یہ ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے، واجب ہے یا سنت؟ آخر کوئی نہ کوئی حکم تو ہوگا نماز میں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ فرض کے طور پر ہوگا، واجب کے طور پر ہوگا، سنت کے طور پر ہوگا۔ تو ان سے سب سے پہلا آپ سوال یہ کریں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، فرض ہے یا واجب ہے؟ جو بھی جواب دیں قرآن و حدیث اس کا جواب دیں۔ تمہارے 2 اصول ہیں قرآن اور حدیث، تو قرآن کی آیت پیش کریں یا صحیح حدیث پیش کریں جس کے اندر ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کیا یہ سنت ہے۔ لکھا بھی ہے سنت انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، لیکن سنت کا لفظ دکھا نہیں سکتے۔ نمبر 2، سوال نمبر 2، ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، تو سنت کا لفظ یہ حدیث سے دکھائیں، جبکہ سنت کا لفظ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، تم ہر وقت بخاری مسلم کا نعرہ لگاتے ہو، ہر وقت بخاری مسلم، اور ہم سے مطالبہ بھی بخاری مسلم کا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم سے بات کریں گے بخاری سے پیش کرو، مسلم سے پیش کرو، سیاستہ سے پیش کرو، لیکن ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ بخاری مسلم، تو بخاری مسلم کے ساتھ اور بھی سنن اربعہ بھی ملا لو، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود بھی ملا لو، پوری کی پوری 6 کتابیں سیاستہ، ان میں سے کوئی ایک صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کریں کہ جس کے اندر ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ تو غیر مقلدین کے پاس پوری سیاستہ کے اندر ایک بھی حدیث مرفوع ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ سب سے پہلے صحیح ابن خزیمہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھو ہم سے مطالبہ کیا ہوتا ہے بخاری مسلم کا، اور ہم سے مطالبہ ہوتا ہے سیاستہ کا۔ اپنی جب باری آتی ہے تو سیاستہ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، دوسری کتابوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سیاستہ سے ایسی حدیثیں مرفوع پیش کریں جس کے اندر ہو کہ نبی علیہ السلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ نمبر 4، تم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ فتویٰ اپنے اصول کے مطابق قرآن و حدیث سے پیش کریں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو تم فتویٰ لگا رہے ہو، تم کہتے ہو ہمارے 2 اصول ہیں قرآن اور حدیث۔ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے یا کون سی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ اور سوال نمبر 5، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھاتا ہے؟ یعنی ہمارا امام جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھاتا ہے، اس امام کے پیچھے تمہاری نماز کا کیا حکم ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایک عالم نے لکھا ہے کہ آپ اور آپ کے مقتدی تو بالکل ہی اعلی تناسل پر ہاتھ باندھتے ہیں جس سے وضو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ تو جب ہمارے امام کی وضو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے تو تمہاری نماز اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟ حالانکہ ان کے مقتدی ہماری مساجد کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے لوگ ہماری مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو خود لکھتے ہیں کہ ان کے وضو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے کہ یہ بالکل ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا بندہ، تمہارے مسلک آدمی اگر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ خطرہ تو ہے، ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ جائے۔ تو پھر تو ہمارا تم سے سوال ہے، تم سے مطالبہ ہے کہ تم پھر ہماری مسجد کے اندر آ کر نماز نہ پڑھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نماز بھی کیا ہو جائے، امام کی نماز کے سے فاسد ہو جائے۔ لیکن یہ اپنا مسلک پھیلانے کے لیے ہماری مساجد کے اندر آتے ہیں، خود جان بوجھ کر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے پوچھیں کہ تم آمین اونچی آواز سے کیوں کہتے ہو، ہمیں دعوت دینے کا موقع ملے گا، ہمیں رفع دین کی دعوت دینے کا موقع ملے گا۔ اس لیے ان سے سوال پوچھا گیا ایک فتاویٰ کے اندر کہ حنفیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن تم جایا کرو، ان کی مساجد میں جایا کرو، تمہیں اپنے مذہب کی دعوت کا موقع ملے گا کہ جب تم آمین اونچی آواز سے کہو گے، رفع دین کرو گے، تو لوگ تم سے پوچھیں گے تم یہ کام کیوں کرتے ہو، اب تمہیں اپنے مذہب کی دعوت کا موقع مل جائے گا، تم ان کو سمجھاؤ گے تو وہ تمہاری باتوں کے اندر آ جائیں گے۔
تو اس طرح غیر مقلدین جو ہے یہ ہماری مساجد کے اندر آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 6 باتیں عرض کی ہیں۔ فریقین کے موقف کی وضاحت ہے، سب سے پہلے موقف کی وضاحت ہو جائے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ زیادہ مضبوط ہے یا سینے پر ہاتھ باندھنا زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے جو دلائل تھے وہ آپ کے سامنے آئے، ان پر جو اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی آ گئے، اور غیر مقلدین کے جو دلائل تھے وہ بھی آپ کے سامنے آئے، 5 دلیلیں پیش کی ہیں، وہ ساری کی ساری کا جواب بھی آپ کے سامنے آیا، اور پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو وجوہ ترجیح تھی وہ بھی آپ کے سامنے آئی، اور غیر مقلدین نے جو جھوٹ اور دجل سے کام لے اس مسئلے کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے اس کی مثالیں پیش کی گئی ہیں، اور آخر کے اندر غیر مقلدین سے